ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعينك حق ولبدنك حق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرم شعره عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو عبادت کے لیے مسجد میں جمعے کے دن مبارک وقت میں جمع کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر جو اللہ کی اور نعمتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اس نے اذان ہوتے ہی اپنے گھر کو آنے کی توفیق دیا۔ ورنہ اذان تو سب کے لیے ہوئی، سب کو مؤذن نے بلایا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن یہ سب کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نماز میں کامیابی ہے، مسجد میں کامیابی ہے، اللہ کے سامنے میں جھکنے میں کامیابی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کم لوگ آئے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ جمعے کے دن بیان ہوگا، مسجد میں بیان کیا جاتا ہے۔ کیا وہ دیواروں کو سنانے کے لیے ہے مسجد کی؟ بیان فینوں کو سنانا ہے؟ یا مسجد کے دروازوں کو، گیٹ کو سنانے کے لیے، یا مسجد میں رکھے ہوئے
سنانے کے لیے، حسیروں کو سنانے کے لیے، جانباز کو، ویسا ہی ہو رہا ہے۔ یعنی جمعے کے دن جو بیان کیا آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ کرے تو بی پی بڑھ جاتا آدمیوں کا، اتنی دیر بولتے ہیں لوگ۔ مسلمان کتنا خراب ہو گئے تھے، آتے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کے واسطے، اس میں بھی جلدی تو اتنا اریٹیشن، عبادت بولے تو الرجی، مسجد میں رکنا بولے تو الرجی آتا، کب دوڑنا کی، کب چلے جانا کی۔ بیزار ہے مسلمان، مسجدوں سے بیزار ہے، بیانوں سے بیزار ہے، قرآن سے بیزار ہے، حدیث سے بیزار ہے۔ یہ بیزاری کی تو نشانی ہے۔ اگر قرآن سے محبت ہوتی تو اذان ہوتے ہی آ کر سورہ کہف کی تلاوت کرتے۔ ارے جمعہ ہے، جمعے کے دن ایک وارن میں ایک روز تو تلاوت کرتے، وارن میں ایک روز۔ اصل تو قرآن ڈیلی پڑھنے کے لیے آیا، ڈیلی اس کی تلاوت کی جائے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، وارم میں بھی ایک بار نہیں پڑھتے۔ تو بیان ہوتا ہے، مسجد عمل کرتا کیا؟ مسجد کی دیواریں بیان سن رہی ہے، بیان سن رہے ہیں، لیکن آدمی نہیں۔ تو جو ہم کو یعنی جو سسٹم ہمارے بزرگوں نے چلایا ہے، ایک گھنٹہ آدھا گھنٹے کا بیان، اس میں جو ہے بہت یعنی قیمتی باتیں کہی جاتی ہے۔ کوئی چپکے جو ہے لیلا مجنون کی کہانیاں نہیں ہوتی، بلکہ قرآن جیسی کتاب کی باتیں سنائی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی مبارک حدیثیں اس میں سنائی جاتی ہے، لیکن اس کو سننے والے نہیں، اس کو بیکار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن غیروں کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو اگر اندازہ کرنا ہے، اتوار کے روز چرچ میں جاؤ، کسی ایک چرچ میں جا کے صبح سے بیٹھ جاؤ، اتوار کے روز کسی ایک چرچ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور ان کا حال دیکھو، وہ ان کے چرچ میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں، کتنی دیر جو ہے سنتے ہیں، کتنی دیر جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ اور غیروں کی مندروں میں جاؤ، ان کو دیکھو، ان کی مندریں بھری ہوئی ہے، مالا ڈال لے کے پورا دن عبادت میں ہے، وہ لوگ دن رات دونوں بھی مائک میں رات پڑھ رہے ہیں، یعنی سننے والوں کو بیزارگی ہو رہی، کیا ہے گولا بولتے، لیکن وہ گولا نہیں سمجھ رہے، وہ عبادت سمجھ رہے، اس سے ہمارا خدا راضی ہوتا سمجھ رہے۔ تو اس لیے جمعے کے دن تو کم سے کم ایک گھنٹہ نکالنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے کہ مجھے ایک یعنی اذان ہوتے ہی مسجد میں رہنا ہے،
اذان ہوتے ہی، پہلی اذان ہوتے ہی مسجد میں رہنا ہے، تو مسجد میں آ کر ذکر کریں گے، مسجد میں آ کر درود شریف پڑھیں گے، مسجد میں آ کر تلاوت کریں گے، مسجد میں آ کر نفل نمازیں پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ ماحول نہیں، ماحول کیا بنا ہے کہ لاسٹ میں آئیں گے، پہلے چلے جائیں گے، بس وہ ایک باقی رہ گیا ہے۔ جمعہ ہے، کسی طرح جو ہے 2 ٹھونک مار کر بھاگ جانا ہے، اسی لیے جمعہ دیے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جمعہ اس لیے دیے ہیں کہ جلدی پڑھ کر بھاگ جائے، جلدی مسجد سے دوڑا جائے یا دوڑایا جائے کہ جلدی چلے جاؤ۔ حالانکہ مسجد کو آباد کرنے والوں کے بارے میں بے شمار فضائل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو آباد کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے پڑوسی ہوں گے۔ لیکن جو 1 گھنٹہ آباد کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے، اس میں بھی 60 کروڑ ہوتے ہیں، پھر جو ہے باتیں کرتے ہیں کہ مسجد آباد کرنا ہے، مسجد اعمال سے آباد رہنا ہے، اور پھر دوڑ لاتے ہیں مسجد سے، جلدی کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو 1 گھنٹہ جو ہے جمعے کے دن نکالیں گے، بہت سارے فائدوں سے ہم مزین ہو جائیں گے، بہت سارے فائدے ہم کو حاصل ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو جمعے کے دن جلدی آ کر پہلی صف میں یعنی پہلا آتا ہے تو اس کو گائے یا اونٹ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر جمعے کے دن دعا کریں گے تو اس کی دعا قبول ہوگی، یعنی گارنٹی ہے اس کی دعا قبول ہوگی، چاہے اللہ تعالیٰ وہ دیر سے عطا فرمائے یا آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دے، یا جو ہے اس دعا کی برکت سے اس کی کوئی مصیبت کو دور کر دے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتا، ہو چاہے کسی بھی لائن کی دعا کرے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ 5 منٹ آ کے جو جاتا ہے، 10 منٹ کے لیے جو آ کے جاتا ہے، تو ظاہر ہے اسے دعا کا امام کی دعا بس اس کے لیے، اپنی خاص دعا کچھ نہیں، اپنے لیے مانگنا کچھ نہیں، حالانکہ اس کی ضرورتیں بہت ہیں، لیکن نہیں مانگتے، اللہ سے نہیں مانگتے، غیروں سے مانگتے، ماں باپ سے مانگتے، رشتہ داروں سے مانگتے۔ ہماری ضرورتیں اللہ سے مانگنا چھوڑ دیے ہم، اس لیے اللہ بھی دینا چھوڑ دیا ہم اللہ سے مانگتے تو اللہ براہ راست ہم کو دینے والے ہیں۔ فادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں بولتے ہیں تم مجھ سے مانگو، تمہارے کو کیا ضرورت ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو جمعے کے دن تو کم سے کم جلدی آ جاتے ہیں، دعا کرنے کا موقع ملتا، عبادت کرنے کا موقع ملتا، تسبیحات پڑھنے کا موقع ملتا، بیان سننے کا موقع ملتا۔ لیکن 2-4 لوگ آئیں گے، گنے چنے لوگ آئیں گے، اکثر لوگ لاسٹ میں آئیں گے، تو پھر بیان کس کے لیے ہے؟ جانوروں کو سنانے کے لیے ہے؟ کیا وہ عمل کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، آدم کے بیٹے کو مکرم بنایا، عزت والا بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے بیٹے کو ہم نے عزت والا بنایا، اکرام والا بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو ہم اٹھاتے ہیں، پھراتے ہیں، اس کو ہم گھماتے ہیں، فی البحر، فی البر والبحر، خشکی میں بھی تری میں بھی۔ یعنی انسان ہی ایسا ایک جنتو ہے، ایسا ایک پرانی ہے، ایسا ایک جانور ہے کہ جو زمین پر بھی چلتا ہے، آسمان میں بھی اڑتا ہے، اور سمندر پانی میں بھی رہتا ہے، پانی پر بھی چلتا ہے، پانی سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، سمندروں میں بھی سیر کرتا ہے، ہواؤں میں بھی پھرتا ہے، اور زمین میں بھی یہ رہتا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، گائے جو ہے پانی میں نہیں چل سکتا، بھینس نہیں چل سکتا، مر جائیں گے، لیکن انسان شپ کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو اپنا سامان بھیجتا ہے، وہاں سے سامان ادھر شفٹ کرتا ہے، یہاں کا سامان ادھر شفٹ کرتا ہے، اور خود جاتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے ایسا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو، یعنی انسان کو حلال چیزیں دیا کھانے کے لیے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے، اچھی اچھی چیزیں کھاتا ہے، ویرائٹی چیزیں کھاتا ہے۔ اس کے لیے ڈرائی فروٹ ہے، نارمل فروٹ ہے، مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں ہیں، تازہ کھاتا ہے انسان، الگ الگ چیزیں کھاتا ہے، سڑا ہوا نہیں کھاتا۔ لیکن دوسرے جانور ایسا نہیں، وہ گھاس کھاتا ہے تو قیامت تک گھاس ہی کھائے گا، لیکن انسان نئی چیزیں پکاتا ہے، نئی چیزیں بناتا ہے۔ یہ بیکری کے آئٹمس اتنے نہیں تھے پہلے، بازار میں بیکری کے جو آئٹم ہیں، ہوٹلوں میں ویرائٹی کے جو کھانے ہیں اتنے نہیں ہوتے تھے، صرف چاول ہوتا تھا، صرف روٹی ہوتی تھی، اسی کو سینک لے کے کھاتے تھے۔ لیکن انسان، چونکہ انسان اس کے اوپر محنت کرتا ہے، نئی چیزیں، سواری کے لیے بھی نئی چیزیں ہیں۔ پہلے بیل گھوڑا، بیل بنڈی، نہیں تو گدھے پہ سوار ہوتا تھا اور سامان کو گدھوں پر لے جایا کرتا تھا، لیکن اب سواریاں آ گئی۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم انسان کو پاکیزہ چیزیں دیتے ہیں، یعنی اس کو کھلاتے ہیں، حلال چیزیں کھلاتے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسانوں کو جتنی جنتو ہم نے پیدا کیا ہے، ان سب پر ہم نے انسان کو بڑھوتری دی ہے۔ ان سب میں سب سے اچھا انسان ہے، سب سے اچھا جنتو انسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا مخلوق میں سب سے اچھا انسان ہے،
سب سے اچھا جانور انسان، اس کے کھانے کی چیزیں بھی اسپیشل، سیب کھائے گا، انگور کھائے گا، بیل بھینس تھوڑی کھائیں گے، ان کے لیے تھوڑی ہے، ان کا مارکیٹ تھوڑی لگا ہوا ہے، فروٹ مارکیٹ، فش مارکیٹ، یا جو ہے میٹ مٹن مارکیٹ، چکن مارکیٹ، اس کے لیے تھوڑی دکانیں لگی ہوئی ہے، اس کے لیے تھوڑی دکانیں کھلی ہوئی ہے، اتنے مال، شاپنگ مال، کتنے مال ہیں، ایک اس کے لیے، انسانوں کے لیے، بیل کے لیے ہے کوئی؟ تو دوسرے جانوروں کے لیے نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ کیوں؟ یہ جانوروں میں سب سے اچھا جانور ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو میں نے خلقتہ بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، خاص کر اسپیشل سے بنایا۔ ایسا عزت والا ہے انسان، ایسا پیارا ہے انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہت ہی عزت والا بنایا، یہ بول سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے، یہ سمجھ سکتا ہے، یہ لکھ سکتا ہے، یہ پڑھ سکتا ہے، یہ دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں، بہت خوبیاں ہیں، دوسرے جانوروں میں نہیں ہے وہ۔ تو ایسا خوبیوں والے انسان حالات کے آنے پر، مصیبتوں کے آنے پر، پریشانیوں کے آنے پر، تکلیفوں کے آنے پر اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، یعنی سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ کیا تیلگو میں کیا بولتے نہیں معلوم، سوسائڈ کو کیا بولتے تیلگو میں؟ آتم ہتیا کر لیتے ہیں۔ جس انسان کو اللہ نے عزت والا بنایا، جس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وہ خودکشی کر لے رہا ہے۔ تو خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، آتم ہتیا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو باڈی ہے یہ ہمارا نہیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ کان، یہ ناک، یہ پیٹ، یہ گردے، یہ ہمارے نہیں ہیں، بلکہ اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ تو ہمیں سوسائڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی جھگڑے میں، چھوٹے چھوٹے لڑائیوں میں، چھوٹی چھوٹی آزمائش میں اپنی جان کو ختم کرتے ہیں۔ یہ عام ہو گیا ہے سوسائڈ کر لینا، اور یہاں خاص کر ہمارے محلے میں زیادہ ہو گیا ہے۔ لڑکیاں بھی سوسائڈ کر لے رہی، عورتیں سوسائڈ، کتنے لوگ سوسائڈ کر لیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسلام میں سوسائڈ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سوسائڈ کرنے سے منع کیا ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ بکم رحیم، تم اپنے آپ کو مت مارو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو برباد مت کرو، اری مت ڈالو، چوہے کی دوا مت پیو، ٹرین کے نیچے مت پڑو، اپنے آپ کو ہلاکت مت کرو۔ تو عام ہو گیا، ذرا تکلیف آ گئی، ذرا لڑائی ہو گئی،
جان گنوا دیے، چوہے کی دوا پی لیے، اری ڈال لیے، پھانسی پہ لٹک گئے، اس سے کیا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اور مسائل پیدا ہوں گے۔ دنیا میں بھی مسائل ہوں گے، آخرت میں تو اور بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو سوسائڈ کرنا عام ہو گیا، کوئی لو میں فیل ہو گیا وہ کوئی سوسائڈ کر لیتا، کوئی میرا رشتہ وہاں ہونا تھا وہاں نہیں ہوا یہاں ہوا بول کو سوسائڈ کر لیتے، کوئی ایگزام میں فیل ہو گیا بول کو سوسائڈ کر لیتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، ایگزام میں فیل ہوئے سے والے جی نہیں سکتے کیا؟ کتنے لوگ جی رہے ہیں، بلکہ ایگزام میں فیل ہو کے بزنس شروع کر کے آج کروڑ پتی ارب پتی ہے، لاکھوں پتی ہے، ان کے سامنے جو ہے ڈگری ہولڈر اور انگلش اسپیچ دینے والا، انگلش میں بات کرنے والا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن انہیں انگوٹھا چھاپ ہے، تھمس اپ کیا بھی آتا نہیں ہے، جی رہا ہے، اللہ دیتے ہیں رزق، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہے میں پڑھن میں فیل ہو گیا تو زندگی فیل، یہ کس نے کہا؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کر اپنے جان کو گنوا نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کسی کام پر باپ نے ڈانٹ دیا، بیٹا خودکشی کر لیا، کیا باپ کو اختیار نہیں ہے بیٹے کو ڈانٹنے کی؟ لیکن صبر نہیں، میرے ابا ایسا بولے، میری امی ایسا بولی، میرا بھائی ایسا بولا، میری بیوی یہ بولی، صبر کرو۔ لیکن ایسی باتوں پر سوسائڈ کر لینا، اپنی جان کو، یہ کتنا برا میسج جاتا ہے۔ اور یہ سب آیا ہے سنیما کو دیکھنے کی وجہ سے۔ سنیما دیکھتے ہیں، اس میں بھی وہی کرتے ہیں، ذرا زندگی سے تنگ آ گیا تو سوسائڈ کر لیا، دوا پی لیا۔ وہاں دیکھتے ہیں یا پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور بہت سخت سزا ہے خودکشی کرنے والے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو لوہے کو استعمال کر کے خودکشی کر لیتا ہے قیامت تک اسے وہی سزا ہوتا ہے۔ یعنی چاقو مار لے کے اپنے آپ کو ہلاک کرا تو قیامت تک چاقو مار لے دیکھ رہا ہوں، یا کوئی اور ذریعے سے تو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہے، اس کو صلح کرنا چاہیے۔ میاں بیوی میں بھی لڑائیاں ہوتی ہے، اس کو صلح کرنا چاہیے، چار لوگ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، لیکن جو ہے اپنے آپ کو فیصلہ لینے کا حق نہیں ہے کہ میں جو ہے جان گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تمنا بھی منع کرنے، یعنی موت کی تمنا کرنے سے بھی اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ موت کی تمنا مت کرو کہ فلاں مصیبت آ گئی، کیا کروں میں، مر گئے تو اچھا ہے۔ مرنے کی دعا بھی کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لیکن لوگ اپنی جان کو جو بہت قیمتی ہے، جو زندگی اللہ نے آخرت کو بنانے کے لیے دیا ہے، اس قیمتی زندگی کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔ اس لیے ایسے قدم نہ اٹھائے، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو سمجھائیں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، سوسائڈ کر لینا اچھا کام نہیں ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئے اللہ سے بولے اور اللہ سے مانگے، اللہ ضرور مصیبتوں کو دور کریں گے۔ اپنے بڑوں سے مشورہ کرے کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، میں کیا کروں، کوئی نہ کوئی جو ہے آپ کو اس کا حل بتائیں گے، لیکن آپ خود ایکشن نہیں لے سکتے۔
کہ جو ہے فلاں نے مجھے گالی دیا، فلاں جو ہے یہ بات بولے، اس لیے میں یہاں نہیں رہوں گا، مر جاؤں گا، دوا پی لوں گا، بری ڈال دوں گا۔ تو ہمارے محلے میں بہت ہو رہا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم مصیبتوں پر صبر کریں۔ صبر کا حکم کیوں دیے اللہ تعالیٰ؟ ایسی پریشانیاں آتی ہے اس لیے تو صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا بدلہ اللہ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ تو چھوٹی باتوں پر، چھوٹے سے پریشان ہو کر سوسائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اس کو آخرت کے کاموں میں لگانا چاہیے، اس کو اللہ کے رضا والے کاموں میں لگانا چاہیے، تو یہ زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اچھا انعام ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔